مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے دو لیڈرز کے درمیان جو تنازع بنا کہ کس طریقے سے ایک نے دوسرے کو غلط کہا کہ ہمیں اپنے پلپٹ کو پولیٹکس کے لیے نہیں دینا چاہیے، اور دوسرے نے جو بھی انہیں کہا وہ سب کچھ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ویڈیوز دیکھی، اور بہت کچھ آپ نے ریفلیکٹ کیا یوٹیوب چینل پہ۔ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آپ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیوں کے بعد کئی دفعہ ہم اور زیادہ بہتر انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ غلطیاں ہمیں سکھاتی ہیں اور سیکھ کر ہم اور زیادہ بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے بیچ میں بہت سارے خدا کے خدام جو تھے وہ ایک پروگرام میں جمع کیے گئے۔ ایک پروگرام کا اہتمام کیا شہباز شریف صاحب نے، جس میں تمام چرچز کی ریپرزنٹیشن موجود تھی، تمام چرچز کے رہنما تھے، تمام چرچز کے پادری صاحبان تھے، ایلڈر صاحبان تھے، اور بشپ صاحبان تھے، اور سب نے آ کر وہاں ان کے ساتھ رفاقت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں ہم اقلیت میں ہیں، اور اقلیت کو آپ برا نہ مانیں، اقلیت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم گنتی میں کم ہیں، ہم کسی اور وجہ سے اقلیت اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم گنتی میں کم ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس ملک میں رہتے ہوئے جب گنتی میں کام ہے، اقلیت ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے مسیحی سیاستدانوں کی، تاکہ مسیحی سیاستدان جو ہیں وہ جا کر حکومتی اداروں کے ساتھ ہمارے مسائل کے بارے میں بات کریں، اور ایک پل بن سکے، ایک برج بن سکے، تاکہ ہمارے چرچز کے مسائل کو جو آئے دن کوئی نہ کوئی نئے سے نیا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے، ہم ان مسئلوں کو حکومت کے سامنے بہتر طور پہ رکھ سکیں۔ اور یقین مانیں کہ ہم جتنا مرضی اپنے لوگوں کے خلاف بات کریں، جو کچھ مرضی کہیں، یہ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، یہ خدا نے ہمیں لوگ بخشے ہیں، اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا انہیں بہتر طور پر آگے لے کے جائے، ترقیاں دے، اور یہ بہتر طور پر ہمارے ملک کی رہنمائی کر سکیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ برا ہے وہ برا ہے، ہمیں اس سیاستدان کا ساتھ دینا چاہیے اس سیاستدان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ آپ کی ذاتی سوچ ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو ایک ہی دھڑے کے ساتھ ہونا چاہیے یا دوسرے دھڑے کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو اسے سپورٹ نہیں کرنی ہے، آپ کو اسے سپورٹ کرنی ہے، آپ کو اسے سپورٹ نہیں کرنی ہے، آپ کو اسے سپورٹ کرنی ہے۔ میں ایسی کوئی بھی رائے آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ میں نے تو پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ اگر ابھی ہم کسی دھڑے کو سپورٹ کریں گے اور اگر وہ دھڑا کامیاب نہ ہوا تو پھر بعد میں الیکشن گزرنے کے بعد ہماری سٹینڈنگ کیا ہوگی۔ لیکن میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جو حل ڈھونڈا ہمارے چرچ نے یا ہمارے مسیحی سیاستدانوں نے یا شہباز شریف نے اور ان کے ساتھیوں نے، وہ سچ مچ بہت عقل مندی کا فیصلہ تھا۔ چرچ میں جو پلپٹ کے اوپر سیاستدانوں کو بلانے کی وجہ سے جو آپس میں بحث و تمہیز کا ماحول گرم ہوا، جس میں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اور سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کا جو حل نکالا وہ چاہے ہمارے مسیحی سیاسی رہنماؤں نے نکالا، بشپوں نے نکالا، پادری صاحبان نے نکالا، یا شہباز شریف نے نکالا، یا ان کے کسی ساتھی نے نکالا، وہ حل بڑا خوبصورت تھا کہ ہمیں چرچ میں جا کر سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں چرچ سے باہر ہی اپنے تمام مذہبی رہنماؤں کو، ساتھیوں کو بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے جب اس پروگرام کو دیکھا تو میں بہت خوش ہو گیا کہ ہم نے ایک مسئلے کو دیکھا اور اس مسئلے کا حل ہم نے تلاش کر لی۔ ہم بجائے اس کے کہ لڑتے رہتے، بحث کرتے رہتے کہ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے ویسا نہیں تھا ہونا چاہیے، بالکل صاف اور واضح طور پر جب یہ میٹنگ ہوئی
تو اس کے بعد کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوا کسی طرف سے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ان تمام لوگوں کی، ان تمام ساتھیوں کی، ان تمام بزرگوں کی، پادری صاحبان کی، بشپ صاحبان کی، سیاسی رہنماؤں کی، اور ان لوگوں کی جو حکومتی اداروں پر جا کر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھیں گے، جو وزیر اعظم ہوں گے، جو صدر ہوں گے، اور اس طرح کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھیں گے، ہمیں پاکستان میں نمبر میں کم ہونے کی وجہ سے، اقلیت ہونے کی وجہ سے ان کی ضرورت ہے اور رہے گی بھی۔ اس لیے اس الیکشن کے موقع کے اوپر اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ خدا جس بھی حکومت کو اقتدار میں لائیں وہ اس کی طرف سے ہو، کیونکہ یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے کہ جو بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا اور خدا اس سے اپنا کام لے گا۔ کبھی کبھی خدا کا کام ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن خدا اپنا کام ضرور لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رومی گورنر ہے جو مردم شماری کا اعلان کرواتا ہے، اور اس کی مردم شماری کی وجہ سے مریم اور یوسف جو ہیں وہ داؤد کے شہر بیت الحم میں جاتے ہیں تاکہ وہاں پر نبوت جو ہے وہ پوری ہو۔ تو کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس رومی گورنر کو استعمال کیا تاکہ اس نبوت کو پورا کیا جا سکے جو سینکڑوں سال پہلے اس نے اپنے بندے سے لکھوائی تھی؟ اس لیے ان تمام حالات میں خداوند کے شکر گزار ہوں تاکہ ہماری مذہبی جو قیادت ہے اس میں بھی ہم آہنگی ہو، اور جو بھی اقتدار میں آئے وہ خدا کے لوگوں کے لیے بہتری کا باعث بنے۔ آمین۔